سرکار کی شان کے لیے تو جان دینا بھی معمولی کام ہے، جیل جانا کوئی بہت بڑا کام نہیں، یہ تو اس کی توحید ہے۔ جہاں جان کا نذرانہ ایک معمولی سی قربانی ہے، جیل چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیڈ روم پر جیل کو ترجیح دیتے ہیں، گھر کے ناشتے پر جیل کی بھوک کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے کاروبار اور دکان پر جیل جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کی نیت خالص ہوگی اسے پورا ثواب بھی مل جائے گا۔ لہذا ہمارے بازو تو حاضر ہیں سرکار کے نام پر جیل جانے کے لیے۔ وقت کے یزیدوں کو بتا رہے ہیں، سارے اپنے بازو بلند کرو اور نیت 100% جیل جانے کی کر لو۔ قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جب انہیں حالات کا سامنا تھا، جن حالات میں ان کی مرضی پوری نہیں ہو رہی تھی، جن حالات میں ان کے تقاضے عفت پاک دامنی کے، عزت اور حرمت کے پورے کرنے مشکل ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، رب جس کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہے اس سے تو کہیں زیادہ مجھے خود جیل چلے جانا پسند لگتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جبر، ظلم اور ستم کو جھنجھوڑنے کے لیے خود بخود مشکلات اور مصائب کو گلے لگانا اور اپنا اعلان خود کر دینا، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان بشکل آیت موجود ہے۔ تو اس مادہ پرستی کے دور میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسی قوت رکھتے ہیں کہ آج یہاں سے لے کر امریکہ تک لوگ تو جیلوں سے بھاگتے ہیں اور تھانے کی ایک رات بھی ان کو مشکل لگتی ہے، مگر اس مادہ پرستی کے دور میں آج بھی دیکھو یہ عاشقان رسول علیہ السلام کا ٹھاٹھے مارتا جم غفیر صرف اس مقصد کے لیے بیٹھا ہے، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں، ہم دبے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں۔ تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے، تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے، ہم بڑھتے رہیں گے، ہم بڑھتے رہیں گے۔